آخری شعر یہ لکھا ہے کہ اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں، اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں، وہ مرد درویش دفن ہے اس مٹی کے ڈھیر میں۔ بھلا دیا لوگوں نے، بھلا دیا۔ تو عزیز، یہ جتنے بھی لوگ میدانوں میں ہوتے تھے ان کے پیچھے دعا ہوتی تھی، دعا تھی۔ محمود غزنوی نے انقلاب برپا کیا ہے تو آپ کسی سے پوچھ لیں، وہ میدان میں نکلتے تھے تو حضرت ابو الحسن خرقانی سے مل کے جاتے تھے۔ تو یہ جو دعا ہوتی ہے نا، یہ صلاح الدین ایوبی رات کو رو رہے تھے مسجد اقصیٰ میں اور درد سے رو رہے تھے، اور ان کے آنسو ان کی تڑپ کا پتہ بتاتے تھے۔ ایک درویش سے ملاقات ہو گئی تو بزرگ فرمانے لگے، میاں بہت روتے ہو۔ عرض کی حضور، پہلے ہی مسلمان کمزور ہیں، اب پتہ چلا ہے کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا اسلحے سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اگر وہ بھی آ کے ان کو کھیپ شامل ہو گئی اسلحے کی تو مسلمان تو کمزور پڑ جائیں گے۔ پریشان ہو، دعائیں آپ بھی دعا کرنا۔ صبح نماز فجر میں ان بزرگوں سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو شہاب الدین کچھ مطمئن نظر آئے، صلاح الدین مطمئن نظر آئے۔ تو شیخ نے پوچھا کہ میاں اب بڑے مطمئن ہو؟ کہنے لگے، حضور وہ فجر سے پہلے ہی خبر مل گئی تھی کہ وہ بحری بیڑا پانی میں ڈوب گیا ہے، وہ پانی میں ڈوب گیا ہے۔ تو درویش نے کیا کہا؟ کہنے لگے، بیٹا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ جو تو اللہ کے حضور آنسو، ہمارا نا مصلی پہ بیٹھنے کا انداز کمزور پڑ گیا، کمزور پڑ گیا۔ اب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اللہ اللہ بڑا کرتے ہو باہر نکلو۔ تو میں کہتا ہوں ہمیں توفیق دے، ہمارے بزرگ اللہ اللہ کر ہی رہے ہیں، پر خانقاہوں میں وہ آپ بتائیں تو صحیح مرید جو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اب تو وہ آئے تھے، تعویذ لیا تو چلے گئے تھے، تو آئے تھے، کوئی فوٹو لی تھی، وہ نکل گئے تھے۔ اللہ اللہ کا ماحول، عبادت کا ماحول، تقوی کا ماحول۔ بات اس لیے چھیڑی ہے کہ رمضان قریب آ گیا ہے میرے عزیز۔ ہم نا دیہاتی لوگ جو سادے ہوتے تھے نا، رمضان شریف آتا تھا نا تو ہمارے بچوں کی دوڑ لگی ہوتی تھی، میں نے سپارے زیادہ پڑھنے۔ ایک دوسرے سے بچے پوچھتے تھے کتنا قرآن شریف پڑھا ہے، تو کہتے تھے میں کیوں بتاؤں، تو بتا پہلے، میں کیوں بتاؤں۔ اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو دوڑ لگی ہوتی تھی۔ کیا کریں، جو قوم پاسپورٹ کے دفتر 1.5 گھنٹہ کھڑی رہتی ہے اور جو قوم امیگریشن کے لیے 2.5 گھنٹے لائنوں میں لگتی ہے، جو دفتر میں معمولی کام ہو تو کئی گھنٹے کھڑی رہتی ہے، وہ تراویح کے 45 منٹ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ وہ دلیلیں ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ 20 پڑھنی تھی کہ 8 پڑھنی تھی، وہ دلیلیں ڈھونڈتی ہے کہ یہ اس کا درجہ واجب کا ہے اور سنت ہے، تو کون سی والی سنت؟ تو بھائی ایک تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کا مصلی آباد ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی ترجیح اللہ رسول ہوتے ہیں۔ انسان کی ترجیحات ہے نا، کچھ لوگوں کی ترجیح پیسہ ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں بڑا لعنتی ہے جو درہم و دینار کا بندہ بن گیا ہے۔ پیسے مل جائیں تو راضی ہے۔ آپ کو میرے اور آپ کے بیچ بزرگوں کی بات نہیں کرتا، ایسے لوگ ملیں گے کہ پیسے شام کو ہوں تو نیند سکون کی آتی ہے، نہ ہوں تو سو ہی نہیں پاتے، رات کو گن کے سوتے ہیں، سویرے اٹھ کے پھر گننا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی ایک مقام ایسا نہیں جہاں اس سے تھوڑا سا بچیں۔ خدا را سمجھ لیں، ترجیح پیسہ ہو جائے تو بندہ گیا۔ کچھ لوگوں کی ترجیح شہرت ہے۔ آپ یقین کریں کہ اپنی فوٹو دیکھ کے راضی ہوتے رہتے ہیں، اپنی فوٹو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے۔ کچھ کی ترجیح تعریف ہے، اور جھوٹی کریں یا سچی کریں تعریف کر دیں۔ 2-3 قصیدے پڑھ دے بندہ منظور نظر ہے، 2-3 باتیں بتا دے بندہ منظور نظر ہے۔ ترجیح بدل گئی، زاویہ نگاہ بدل گیا، ذوق بدل گیا۔ اللہ کے ولی کی ترجیح رب رسول ہوتے ہیں، ان کی ترجیحات اللہ رسول ہیں۔ ہر وقت یہ بات پیش نظر ہے کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے، ہر وقت۔ جناب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ گئی۔ امیر آدمی غریب ہو جائے تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں، بگڑی ہوئی عادات ہوتی ہیں، گزارا نہیں کر پاتا۔ غریب اگر امیر ہو جائے تو کام چل جاتا ہے۔ اب ایک خاتون ملکہ رہی ہیں، ملکہ خاتون اول، بڑے ٹھاٹ باٹ دیکھے، اب وہ کلمہ پڑھ گئی۔ پہلے تو فرعون نے ان کو نفسیاتی طور پر ٹارچر کیا،
آج ہمارے ہاں نا، پہلے ہمارے ہاں دیہاتی ماحول کے اندر دو بدو لڑائی ہوتی تھی، بات ختم ہو جاتی تھی. اب لڑائی نہیں ہوتی، اب سازش ہوتی ہے. اب لوگوں کو نفسیاتی تکلیف دی جاتی ہے، اعصابی طور پہ پریشان کیا جاتا ہے. اور یہ جب سے میڈیا کا زمانہ آیا ہے تو اللہ ماشاء اللہ بلیک میلنگ بھی عروج پہ ہے. تو اس لیے کسی مقام پہ بھی کوئی نہ کوئی کہانی چھیڑ دی جاتی ہے. لوگ اعصابی تکلیف میں رہتے ہیں، اعصابی ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں. پہلے تو فرعون نے اعصابی طور پہ ڈرایا دھمکایا، میں چھین لوں گا، تکلیف دوں گا. اور بڑا مشکل ہوتا ہے نا، عزت دار بندہ ہو اس کو تھوڑی تکلیف دی جائے، سر بازار اس کی بات ہو تو پریشان ہو جاتا ہے. لیکن جناب آسیہ خاموش رہی. پھر گھر والوں کو بلایا، کہانی سنائی، داستان سرائی کی، سخت جملے کہے، پھر بھی خاموش رہی. پھر وہ جو کنیزیں ہاتھ کے اندر پیالے لے کے پانی پیش کرنے کھڑی رہتی تھی نا، انہوں نے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا. اور بھائی پھر انہوں نے مارا. وہ خاتون جو خاتون اول رہ چکی ہیں، پھر ان کو باندھا گیا، ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے، وجود کے اوپر تلوار سے نشانات لگا کے، کٹ لگا کے اس میں نمک بھرا گیا. وہ خاتون روتی ہیں، تڑپتی ہیں، پریشان ہیں، لیکن صبر نے ہر چیز کو سمیٹ لیا اپنے دامن میں. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام رات کو تشریف لائے، جناب آسیہ کو بندھا ہوا دیکھا، حال پوچھا. توجہ ہے میری بات پر میرے دوست؟ حال پوچھا، طبیعت پوچھی. میں نے سنا ہے وہ بن سنور کے میری عیادت کو آ رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ کیا بنے گا. وہ آ رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں. آ کے پوچھا حال کیا ہے، طبیعت کیسی ہے؟ جناب آسیہ نے آنکھ کھولی، رو پڑی، فرمانے لگی اے کلیم میرا حال نہ پوچھئے، آپ مجھے یہ معلوم کر کے بتائیے کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، زیادہ حق ہے. یہ جو ہمارے چکر ہے نا کہ ہم منانے نکلے ہیں دنیا کو، جس ولیمے میں نہیں جا سکا میں نے بیٹا بھیج دیا، جس تعزیت پہ میں نہیں جا سکا وہاں میں نے فون کر دیا. کیسے کیسے کس کو سیٹ رکھنا ہے ہمیں ساری سیاست آتی ہے. کس جگہ بندے ٹھیک رکھنے ہمیں سارا پتہ ہے. کس جگہ کس کو کیا کہانی سنانی ہے سارا پتہ ہے. اگر ہمیں یہ شعور ہے تو یہ بھی پتہ ہے کہ رب کن کاموں میں راضی ہوتا ہے. دوسری بات یاد رکھیں، تیسرے نمبر پہ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولی کو خوف کوئی نہیں ہوتا، غم کوئی نہیں ہوتا. یہ تعریف قرآن نے بیان کی ہے. جو ڈرتا پھرے سہما رہے وہ ولی ہوتا ہی نہیں. ولی کی تعریف یہ ہے کہ اسے غم اور خوف، یہ جو پلپلا پن ہے نا مزاج کا، ویسے بندے کو کمزور کر دیتا ہے، ویسے ہی کمزور کر دیتا ہے. اور طاقت جو ہوتی ہے نا، طاقت وہ بھی لفظوں کی نہیں ہوتی، وہ بھی کردار کی ہوتی ہے. کسی موقع پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کردار کا کس طرح کا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ روب بھی آپ کے کپڑوں کا نہیں ہوتا، آپ کی باتوں کا نہیں ہوتا، روب بھی کردار کا ہوتا ہے. آپ بڑا مہنگا کروڑ پتی بندہ آپ دیکھ لیں اور بڑا اس کا محل دیکھ لیں اور گاڑی پجارو بڑی مہنگی میں وہ بیٹھتا ہے، آپ ملاحظہ کر لیں، اور کپڑے بھی بڑے شاندار پہنتا ہے، لیکن اگر بندہ کرپٹ ہے نا، کرپشن والا ہے، مار دھاڑ کی کمائی ہے، تو اس کے دروازے پہ لوگ کھڑے ہو کہہ دیتے ہیں 2 نمبر آدمی دروازے پہ، اور صرف 14ویں گریڈ کا ملازم ہو، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوں لیکن دیانتدار ہو، تو بہت بڑا افسر بھی اس کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کے کہتا ہے یار اس سے ڈرو، نہ رشوت لیتا ہے نہ کوئی ناجائز سفارش مانتا ہے. تو اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب کردار کا ہوتا ہے. تو یہ جو خوف ہم نے طاری کیا ہے نا، اور ایک بڑی لمبی چوڑی داستان ہے ہمیں بے یقین کرنے کی، لمبی چوڑی. 1-2 بندہ نہیں، اس میں بڑے بڑے ہاتھ ملوث ہیں. اور بڑے بڑے لوگ ایسے تھے جن بیچاروں نے تحقیق کے نام پر تخریب پیدا کی. اور ایک لمبی لسٹ ہے، ہمیں ملنگوں کا ٹولہ باقاعدہ بنا کے دیا گیا ہے، جو ہر چوتھے بندے کو کہتا ہے تجھے کالا جادو ہے. یعنی کیا کریں، ابھی تک قوم کہہ رہی ہے کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کام نہیں ہوتا. یہ ابھی تک کہہ رہے ہیں آپ. کس نے یہ اوہام پرستی پھیلائی؟ کون تھا وہ؟ کون ہے جو کہہ گیا ہے کہ جناب اگر دودھ گر گیا تو حالات خراب ہو جائیں گے؟ کس نے یہ کہا؟ سنیں حدیث مسلم، حدیث بخاری سنیں. رسول کائنات علیہ السلام کے صاحبزادہ گرامی والے مرتبت کا وصال ہوا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کی گود میں وصال کر گئے، اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضور کے صاحبزادے کے وصال کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے۔ سرکار نے اس دن اتنے آنسو بہائے کہ صحابہ نے پوچھ لیا حضور آپ تو صبر کا درس دیتے ہیں، تو فرمایا یہ آنسو تو محبت کی علامت ہے، ورنہ دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ اب غم کی کیفیت ہے، لیکن کچھ لوگوں نے چھوڑ دی نا، یہاں تو تماشا لگا دیا گیا کرامتوں کا، کہانی بنا دی گئی، جس کے جو من میں آتا ہے وہ لکھتا ہے، لمبے لمبی لسٹیں کہ فلانی فلانی مرض کا میں علاج کرتا ہوں، تعویذ لینے آ جاؤ۔ جو جس کی طبیعت میں آئے، جس طرح کا بندہ تھا وہ بن کے بیٹھ گیا کسی بھی مسند پر، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں۔ یہ کیا قباحتیں اور طرح طرح کی کہانیاں لے لے کے لوگ مار کے، اور لوگوں کو بے یقین کر دیا، پریشان کر دیا، ہر بندہ بیچارہ تعویذ کے چکر میں۔ اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پہلے نہیں مجھے پتا تھا، پھر مجھے تجربہ ہوا کہ بڑے بڑے ڈگری ہولڈر تعویذ لینے جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، پڑھے لکھے بندے، سیانے بندے پریشان کر دیے۔ محلات میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کل 2 دفعہ میری گاڑی ایسے ایسے ہوئی ہے، مجھے ایک صاحب کہہ رہے ہیں، اور مالدار آدمی، میں کہ میری ہر روز ہی کدرے نہ کدرے ہو جاندی، سفر اس طرح کے کرنے پڑتے ہیں۔ تو بھائی اگر تجھے کوئی تعویذ مل گیا نا جس سے گاڑی ادھر ادھر نہیں جاتی تو مجھے بھی دینا، اس لیے کہ میری خود بڑی دائیں بائیں ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، کئی دفعہ ٹائر پھٹ گیا ہے، رات کسی کونے میں رہنی پڑی۔ تو عزیز بھائی آپ بات کو سمجھیں، یہ توہمات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا غم کا عالم تھا، جوانوں بات پہ غور کرو، غم کا عالم تھا، اور صاحبزادہ گرامی قدر وصال فرما گئے، پر اسی دن حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ سب کو مسجد میں بلاؤ، جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، کیونکہ باتیں ہو رہی تھی نا کہ حضور کے صاحبزادے کے وصال کی وجہ سے سورج گرہن ہوا، فرمایا بلاؤ مسجد میں۔ سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو حضور نے خطبہ پڑھا اور بات ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھو اگر سورج اور چاند کو گرہن ہو تو تسبیحات پڑھا کرو، استغفار پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ فرمایا یاد رکھ لو کسی شخص کے دنیا سے وصال کرنے کا سورج گرہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔